أصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ عزوجل. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں، ہمیں امید ہے کہ تلاوت آپ نے سنی، ادب کے ساتھ بیٹھ کے سنی ہوگی، اور آپ نے جواب بھی ریکارڈ کروانا ہے تو جواب بھی آپ ریکارڈ کروائیے. اسکرین پر آپ کو نمبر نظر آ رہے ہیں. آج ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں پیارے پیارے مدنی پھول، اور پیارے پیارے مدنی پھول ہم آپ کو بتائیں گے مسواک شریف سے متعلق. مسواک کس کس کے پاس ہے؟ نکالیے، دکھائیے کس کس کے پاس مسواک ہے. ہاں سے مسواک دکھائیے اوپر کر کے ہاتھ. چلیں، چند کے پاس مسواک ہے اور چند کے پاس جو ہے مسواک نہیں ہے. تو مسواک تو ہونی چاہیے، مسواک ایک اچھی چیز ہے، مسواک کا استعمال کرنا چاہیے. تو آج مسواک شریف کے حوالے سے ہم مدنی پھول سنتے ہیں، اور بہت ہی پیارے پیارے مدنی پھول ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. آج کا سلسلہ دیکھیے، اور جو مدنی منع ہیں، جو بڑے اسلامی بھائی ہیں، سلسلے میں بیٹھیں اور مسواک شریف سے متعلق بات چیت ہوگی، اور کچھ یوں کریں گے کہ عملی پریکٹیکل کی طرف بھی آئیں گے کہ مسواک شریف کو کرنا کیسے ہے. تو بہرحال آپ جو ہے آج کے سلسلے کو دیکھیں اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے. اچھا پیارے پیارے مدنی منوں، مسکرا کے دکھائیے. جتنے بھی مدنی منع یہاں بیٹھے ہوئے اور جو اسکرین پر ہیں، مسکرا کے دکھائیے. جو اسکرین پر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے مسکرائیے. مسکرائیے. اچھا مسکرانا ہے، ہنسنا نہیں ہے. ہنسیں گے تو آواز نکلے گی. مسکرائیے. جب مسکراتے ہیں کم کم مسکرا رہے ہیں. اچھا جی، کچھ مسکرا رہے ہیں. جو کو مسکرائے تو اس کی دعا بھی ادھک اللہ سنہ کا، یہ دعا پڑھیں. جی مدنی منوں کو دکھائیے، مسکرائیے. جی یہ چھوٹے چھوٹے مدنی منع، یہ ادھر دیکھ کر، ہاں جی مسکرا رہے ہیں. پھر مسکرا نہیں رہے آپ لوگ. اچھا جب مسکراتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دانت نظر آتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ دانت نظر آتے ہیں. پھر جو ہے جب زیادہ مسکراتے ہیں تو اور دانت نظر آتے ہیں. اچھا کچھ کے دانت ہوتے ہیں پیلے پیلے. کیسے ہوتے ہیں؟ پیلے پیلے دانت. اچھا جب کوئی مسکراتا ہے مدنی منہ تو اچھا لگتا ہے، لیکن اگر اس کے دانت جو ہیں کالے کالے ہوں، پیلے پیلے ہوں اور ٹوٹے ہوئے ہوں تو پھر جو ہے اس کی جو مسکراہٹ ہوتی ہے وہ اچھی نہیں لگتی. تو اگر دانت جو ہے پورے ہوں، چلے ٹوٹنا تو ایک عمر میں ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن پیلے پیلے ہوں، یا ٹافیاں کھا کر، یا کھٹی میٹھی گولیاں کھا کر، یا زیادہ چاکلیٹ کھا کے، زیادہ چینی کھا کے، زیادہ میٹھا کھا کے آپ اپنے دانت خراب کر لیں گے تو پھر جو آپ کی مسکراہٹ ہے تو وہ اچھی نہیں ہوگی. اچھا جی اگر مسواک کریں گے تو دانت پیلے نہیں ہوں گے، دانت میں انشاءاللہ عزوجل کیڑا بھی نہیں لگے گا. تو مسواک کی تو ایک برکت یہ ہے. لیکن مسواک کرنا ہے اس لیے نہیں کرنا کہ دانت میں کیڑے نہیں لگیں گے، دانت جو ہے صاف ہو جائیں گے. مسواک کرنا ہے اس نیت سے کہ سنت کا ثواب کمانے کے لیے مسواک کروں گا. مسواک کرنے سے پہلے کیا نیت کرنی ہے؟ کمانے کے لیے مسواک کروں گا. آئیے چند فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. مسواک کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا، یعنی آپ نے مسواک کی اور 2 رکعت نماز پڑھ لی، بغیر مسواک کے 70 رکعتوں سے افضل ہے. ایک اور جگہ پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک کرو مسواک کرو، میرے پاس پیلے دانت لے کر نہ آیا کرو. کیا فرمایا؟ مسواک کرو، پیلے دانت لے کر نہ آؤ. اسی طرح مسواک کا ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا، مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ اس میں منہ کی صفائی
اور رب تعالیٰ عز و جل کی رضا کا بھی سبب ہے۔ اور مسواک شریف کی دیکھیں کیسی برکت ہے، بندہ جب مسواک کر لیتا ہے پھر نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر قرات سنتے ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اچھا، جو مدنی منع اسکول پڑھتے ہیں یا مدرسے میں پڑھتے ہیں، حفظ کر رہے ہیں یا عالم کورس کر رہے ہیں، تو ان کا کس چیز کا کام ہے؟ ذہن کا۔ کس چیز کا کام ہے؟ ذہن تیز ہونا چاہیے، حافظہ اچھا ہونا چاہیے، یادداشت اچھی ہونا چاہیے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں 3 چیزیں حافظے کو تیز کرتی ہیں اور بلغم کو دور کرتی ہیں۔ اب 3 چیزیں کون سی ہیں جو حافظے کو تیز کر رہی ہیں؟ نمبر 1 مسواک۔ کون سی؟ نمبر 2 روزہ۔ نمبر 2 اور نمبر 3 تلاوت قرآن کریم۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو کرنے سے جو ہے یادداشت، حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے، ایک جملہ کہا جاتا ہے عقل بڑی یا بھینس؟ عقل بڑی یا بھینس؟ عقل۔ عقل۔ اور بھینس؟ بھینس بڑی نہیں ہے؟ بھینس 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 کتنی بڑی ہے؟ آپ کیا بول رہے ہیں؟ یہ تو بھائی کہہ رہے ہیں کہ عقل بڑی ہے۔ بتائیے، بھینس چھوٹی، آپ بھی عقل بڑی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زور سے بتائیے، ایسی بتائیے زور سے۔ عقل بڑی۔ اچھا کون کون بول رہا ہے بھینس بڑی ہے؟ بیٹھ جائیے۔ بھینس بڑی اور عقل بڑی کیوں ہے؟ بڑی تو ہے، بڑی کیوں ہے؟ جی آپ مائک دیں ان کو، آپ کیا بتائیں گے؟ کسب عقل سے سب کچھ کام ہوتا ہے۔ عقل سے سب کچھ کام ہوتے ہیں، تو اس لیے عقل بڑی ہے۔ اور عقل سے ہی سوچا نا، عقل سے ہی سوچا کہ عقل بڑی ہے، نہیں، عقل سے سوچا نا کہ بھینس چھوٹی ہے۔ چھوٹی ہے، تو اس لیے عقل ہو گئی بڑی۔ تو اب پتا چلا کہ عقل بڑی یا بھینس، تو کیا جواب دیں گے؟ عقل ہو بڑی۔ سکتا ہے کہ بعض مدنی منوں کے ذہن میں ہو کہ نہیں، وہ کیونکہ عقل تو نظر نہیں آتی ہے۔ تو یاد رکھیں، ایک بات ہے کہ مسواک شریف کرنے سے جو ہے عقل بڑھتی ہے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 4 چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ بیٹھ جائیے بیٹا، آپ بیٹھ جائیے۔ 4 چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں۔ نمبر 1 فضول باتوں سے پرہیز کرنا۔ نمبر 1 مسواک کا استعمال کرنا، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا اور اپنے علم پر عمل کرنا۔ یہ چیزیں جو ہے وہ عقل کو تیز کرتی ہیں۔ اچھا پیارے پیارے مدنی منوں، پیارے پیارے آقا مدینہ مالے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب سفر پر جاتے تو یہ 8 چیزیں اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے یہ 8 چیزوں کے نام جو ہے ابھی یاد کرنا ہے، اور جو ہمیں سنائے گا 8 چیزوں کے نام ہم اس کو مدنی تحفہ پیش کریں گے، لیکن پورے سنانا ہے 8۔ وہ 8 چیزیں کون سی ہیں کہ یہ چیزیں سفر میں، جب بھی آپ سفر میں جا رہے ہیں، آپ کو سفر درپیش ہے، یا آپ کے ابو جا رہے ہیں یا آپ کی امی جا رہی ہیں، کوئی بھی گھر والا جا رہا ہے تو آپ اس کو بتا دیں کہ یہ چیزیں ساتھ لے کے جائیں، کیونکہ یہ 8 چیزیں سفر میں ساتھ رکھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اب نمبر 1 مسواک کرنا۔ نمبر 1 غور سے سننا ہے، پھر آپ نے ہم نے سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے مجھے سنانا ہے۔ نمبر 1 یاد ہو گئی؟ نمبر 2 سرمے دانی۔ نمبر 2 نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 آئینہ، جس میں آپ دیکھتے ہیں اپنے آپ کو، ہے نا، اچھے لگتے ہیں جب آئینے میں دیکھتے ہیں۔ نمبر 3 آئینہ۔ نمبر 4 کنگا۔ نمبر 4 نمبر 5 قینچی۔ نمبر 5 نمبر 6 سوئی۔ سوئی دیکھیے، ایک تو ڈاکٹر سوئی لگاتا ہے، والی سوئی نہیں، جس کے اندر دھاگا ہوتا ہے، دھاگا ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، سلائی جسے کی جاتی ہے۔ نمبر 6 سوئی، اور نمبر 7 دھاگا، اور نمبر 8 تیل۔ یہ 8 چیزیں کون مدنی منا بتائے گا؟ جو مدنی منا بتائے گا ہم اس کو جو ہے یہ فیضان مدینہ، ماہنامہ فیضان مدینہ ملے گا۔ جی کہاں ہے مائک؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں ابھی آپ کو موقع ملا نا، آپ آ جائیں، آ جائیں آگے کی جانب آئیے۔
چلیں جی، آپ نے 8 چیزیں بتانی ہیں، وہ کون سی 8 چیزیں ہیں آپ نے غور کرنا ہے، کیا انہوں نے پوری بتائی یا نہیں؟ جی بتائیے۔ نمبر 1 مسواک، نمبر 1 مسواک، نمبر 2 نمبر 2 سرما، نمبر 2 سرما، نمبر 3 کنگھی، نمبر 3 کنگھی، نمبر 4 کینچی، قینچی، نمبر 5 دھاگا، نمبر 5 دھاگا، نمبر 6 سوئی، نمبر 6 سوئی، نمبر 8 7 آئے گا نا، 7 آئے گا ڈائریکٹ نہیں آیا؟ چلیں جی، افسوس آپ نہیں بتا سکے۔ اور کون ہے جو پورے 8 کے نام لے؟ آپ آ جائیں، جلدی جلدی بتانا ہے، یہ بھی ہو نا کہ دیکھیں کیسے یادداشت ہے آپ لوگوں کی۔ مسواک کریں، اس سے حافظہ تیز ہوگا۔ جی نمبر 1 مسواک، نمبر 1 مسواک، نمبر 2 سرمدانی، سرمدانی 2، نمبر 3 کنگا، 3 کنگا، نمبر 4 کینچی، نمبر 4 کینچی، اور نمبر 5 دھاگا، ٹھیک ہے، اور 5 نمبر 6 سوئی، ٹھیک، نمبر ریپیٹ تو نہیں ہو 7 رہا؟ تیل، تیل، 8 نہیں، آئینہ۔ پورے بتا دیے؟ آپ کا جواب درست ہے، اور آپ کو دیا جا رہا ہے ماہنامہ فیضان مدینہ سیدھے ہاتھ سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا جی، اب سیدھے ہاتھ سے آپ مجھے مائک دے دیں، یہ کیسے دیں گے؟ اس کی بھی پریکٹس ہونی چاہیے کہ سیدھے ہاتھ سے دینا کیسے، سیدھے ہاتھ سے لینا کیا۔ جتنا بھی رش ہو، آپ دکاندار پہ جا رہے ہیں، دکاندار کے پاس گئے یا کسی سے کوئی چیز دے رہے ہیں، کوئی چیز لے رہے ہیں، تو آپ کی توجہ اس طرف ہونی چاہیے کہ سیدھے ہاتھ سے دینا چاہیے اور سیدھے ہاتھ سے لینا چاہیے۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، اور آج ہم آپ کو مسواک شریف کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اچھا جی، مسواک شریف یہ کرنا کیسے؟ ایک بہت ہی پیارا سا ہم آپ کو مدنی گلدستہ دکھائیں گے، جس میں آپ کو پتا چلے گا کہ مسواک شریف کرنا کیسا ہے۔ تو آج امیر السنت کا ایک ایسا مدنی گلدستہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ جس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ مسواک شریف کو کرنا کیسے ہے۔ تو مدنی گلدستہ دیکھیے نہایت ہی توجہ کے ساتھ، جس میں ہمارے باپا جانی ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب بھی مسواک کریں اس انداز سے کیجیے۔ جی دکھائیے۔ مسواک کو پکڑنے کا طریقہ یہ کہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھا مسواک کے نچلے حصے پر اور 3 انگلیاں اوپر رکھنی ہے، اور مسواک کا ریشہ ایک طرف ہو، دونوں طرف نہیں بنانا، اور چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کی موٹائی کی مسواک ہو۔ ایک بالش سے بڑی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک بالش سے بڑی ہو تو شیطان اس پر بیٹھتا ہے۔ ایک بالش سے چھوٹی میں حرج نہیں ہے، مگر اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ سنت کے مطابق پکڑ میں نہ آ سکے۔ مٹھی باندھ کر مسواک نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے بواسیر ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اور ہر عضو دھوتے وقت درود شریف پڑھنا ہے، اور بہتر یہ کہ ساتھ میں یا قادرو بھی کہہ لیں تو انشاءاللہ کوئی اغوا نہیں کر سکے گا۔ مسواک دھونی ہے، پہلے دانتوں میں اوپر کی طرف سیدھی طرف، پھر اوپر ہی الٹی طرف، پھر نیچے ہی سیدھی طرف، پھر نیچے الٹی طرف، تو اس طرح مانجھ کر فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا، میری عادتیں ہو بہتر، ایک بار ہو گئی، اس کو دھو لیجیے۔ میری عادتیں دھونے کے بعد دوبارہ اسی طرح مسواک کیجیے۔ مجھے متقی بنانا مدنی مدینے والے، فیضان مسواک یہ 2 بار ہو چکی ہے، اب تیسری بار کے لیے مسواک دھوئی جا رہی ہے۔ رہے گا، میری ہر ہر ادا سے یا نبی سنت جھلکتی ہو، میری ہر ہر ادا سے یا 3 بار میں مسواک کر چکا، اب اس کو دھو کر جاؤ جدھر جاؤ تیری خوشبو مہکتی ہو، یہ میں نے اپنی جیب میں مسواک کو کھڑی کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔
دیکھیں کتنے پیارے انداز سے ہمارے باپا جانی نے ہمیں جو ہے مسواک کرنے کا طریقہ جو ہے ہمیں سکھایا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا. کس کی سمجھ میں آیا مسواک شریف کرنا کیسے؟ ارے واہ. چلیں جی اب ہم کچھ مدنی منوں کو بلاتے ہیں جو ہمیں بتائیں گے انہوں نے کیا سیکھا. آپ آ جائیے. ایک آپ بھی آ جائیے. آپ آ جائیے. آپ آ جائیے پیچھے سے. جی آئیے آئیے آگے کی جانب. کھڑے نہیں ہوئیے. جو کھڑا ہوگا اس کو بلانا نہیں ہے. ادھر آ جائیے ادھر آ جائیے. اور آپ آ جائیے. آپ کو بھی آ گیا؟ آ جائیں. نہیں آیا؟ آپ آ جائیے کارنر سے. کتنے مدنی منع ہو گئے؟ کھڑے نہیں ہوئے. آپ کو بھی آ گیا؟ آ جائیے آپ بھی. مسواک ہے؟ جس کے بعد مسواک ہے وہ آپ بھی آ جائیں. آپ سب کے بعد مسواک ہیں؟ جی. کتنے ہو گئے مدنی منع؟ 6 ہو گئے. مسواک کے ساتھ آپ آ جائیے. آپ کے پاس آپ بھی آ جائیں. چلیں یہ مدنی منع یہاں کھڑے ہو جائیے. آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا غور سے؟ دیکھا. امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. مسواک نکالیے ذرا. پکڑنا کیسے ہے مسواک کو پہلے یہ بتائیے. آپ بتائیے مسواک کو کیسے پکڑنا ہے؟ یوں پکڑنا. یوں پکڑنا ہے. دکھائیے جی قریب کر کے. آپ نے کیسے پکڑنا ہے؟ یہ کس کی مسواک ہے؟ یہ آپ کی ہے؟ یہ کیا بنا لی ہے یہ دیکھیں ادھر یہ دکھائیے. یہ آپ نے بنائی ہے نا تو اس کے ریشے جو ہے نا وہ کڑک کڑک ہو رہے ہیں. یہ ہو رہے ہیں کڑک کڑک. دیکھ رہے ہیں؟ اب آپ اس سے مسواک کریں گے تو پھر جو ہے خون نکل آئے گا مسوڑوں میں سے. تو اس کو چبائیں. جب آپ اس کو بنا رہے ہیں تو اس کو چبائیں. کیا کرنا ہے آپ نے؟ جب آپ چبائیں گے تو یہ نرم ہو جائیں گے. اس کو چبائیے گا پھر کیجیے گا ورنہ ہو سکتا ہے خون نکل جائے. ٹھیک ہے مدنی منع؟ پکڑنا ہے کیسے پہلے بتائیے. چادر نیچے کر دیں. الٹے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں. مسواک نہیں ہے؟ مسواک لے کر آئیے. مسواک لے کر آئیے. آپ بھی لے کر آئیے مسواک. دکھائیے ایسے. آپ دکھائیے کیسے پکڑنی. جی مسواک کو پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 انگلیاں یہ ہمارے مدنی منع یہ مسواک پکڑے میں 3 انگلیاں جیسے باپا نے بتایا 1 2 3 یہ بیچ کی 3 انگلیاں اوپر رہیں گی. یہ چھوٹی والی جو ہے یہ نیچے رہے گی اور انگوٹھا جو ہے یہ نیچے رہے گا. تو یہ مسواک پکڑنے کا طریقہ ہے. اچھا جی کرنا کیسے آپ بتائیے. پہلے اوپر سے کرنا ہے پھر نیچے سے پھر ہے نا کیسے جیسے بتایا باپا نے ایسے بتائیے. پہلے یہاں سے کرنا ہے ہاں پھر نیچے سے کرنا ہے. اور کوئی اچھا بتایا اور کوئی اچھے طریقے سے بتایا. آپ بتائیں. پہلے اوپر کے سیدھے طرف پھر الٹی طرف اوپر پھر نیچے سیدھی طرف پھر ٹھیک ہے. نیچے الٹی طرف. جی مسواک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے اوپر کے دانتوں میں سیدھی طرف پھر اوپر کے ہی دانتوں میں الٹی طرف پھر اوپر کے دانتوں میں ہی یہ دہرائیے. پہلے اوپر کے دانتوں میں سیدھی طرف پھر اوپر کے ہی دانتوں میں الٹی طرف پھر جو ہے نیچے کے دانتوں میں سیدھی طرف پھر نیچے کے ہی دانتوں میں الٹی طرف. اور ہر مرتبہ جب آپ مسواک کریں تو مسواک کو دھونا ہے. اب سمجھ میں آ گئی؟ پکی بات ہے. تو چلیں وضو خانے پہ. لے چلیں آپ کو وضو خانے پہ. ہمیں مسواک کرنا دکھائیں گے آپ؟ ہیں پکی بات ہے. آپ نہیں دکھائیں گے؟ آپ بھی بتائیں گے. چلیں جی ہم چلتے ہیں وضو خانے کی جانب جہاں پر ہمارے یہ مدنی منع آپ کو مسواک کرنے کا عملی طریقہ بتائیں گے. اور اگر صحیح نہیں کی تو اگر آپ نے مسواک صحیح نہیں کی تو پھر کیا ہوگا ہم بتا دیں گے پھر صحیح کر لیے گا. ٹھیک ہے. چلیں جی اب ہم وضو خانے کی جانب چلتے ہیں ان مدنی منوں کو لے کر جہاں پر یہ آپ کو مسواک کرنے کا عملی طریقہ بتائیں گے. اور مدنی منوں آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ طریقہ کیا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے جس طرح امیر سنت نے بتایا. آئیے سلسلے میں کلام شامل کرتے ہیں اور ہم بڑھتے ہیں وضو خانے کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آ جائیے میرے ساتھ. مائک دینا تھا.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا، دل کا اجالا نام محمد۔ دولت جو چاہا دونوں جہاں کی، دولت جو چاہا دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ اپنے رضا کے قربان جاؤں، اپنے رضا کے قربان جاؤں، جس نے سکھایا نام محمد، جس نے سکھایا، جس نے سکھایا نام محمد۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا، دل کا اجالا نام محمد۔ اپنے جمیل رضوی کے دل میں، اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا، آجا سما جا نام محمد، آجا سما جا، آجا سما جا نام محمد۔ آنکھوں کا تارا نام محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم جو ہے مدنی چینل کے وضو خانے پر موجود ہیں، اور ہمارے مدنی منع بھی جو ہے وہ لائن سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی ذرا دکھائیے، اور یہ ابھی آپ کو بتائیں گے کہ مسواک کرنے کا عملی طریقہ کیا ہے۔ اچھا جی، آپ نے جو ہے مسواک دھوتے وقت جو ہے اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے کہ پانی ضائع نہ ہو، تھوڑے سے پانی سے آپ کی مسواک دھل جائے گی، اور آپ نے جو ہے عملی طریقہ بتانا ہے کس انداز سے جو ہم نے مسواک کرنی ہے، اور جب بھی آپ مسواک کریں اس انداز سے آپ نے جو ہے مسواک کرنی ہے۔ جی مسواک کریں، ایک ایک کو دکھائیے، ایک ایک مدنی منع کیسے۔ پانی جو ہے نل اوپر سے تھوڑا سا کھولنا ہے، ضائع نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے جی کیجئے۔ آپ تو اس کو نرم کیجئے پہلے، مسواک کو اپنی آپ کیجئے، ذرا ان کو کرتے ہوئے دکھائیے کسی بھی ایک مدنی منع کو نا۔ جی ہاں، اس کو نرم کیجئے، چبائیے، آپ اس کو چبانے کے بعد نرم کیجئے۔ پہلے جو ہے اوپر کے دانتوں میں، اچھا جی ہمارے مدنی منع جو ہے کچھ کا سمجھ میں آ رہا ہے اور کچھ کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ 3 مرتبہ یا آپ کے دانت صاف ہو جائیں، اوپر کے دانتوں میں، پھر اوپر کے ہی دانتوں میں 3 دفعہ کیجئے، پھر نیچے کے دانتوں میں کیجئے، پھر جو ہے نیچے کے ہی دانتوں میں 3 مرتبہ آپ نے مسواک کرنی ہے۔ جی ماشاءاللہ عز و جل، ماشاءاللہ عز و جل، ہمارے مدنی منع جو ہے مسواک شریف کر رہے ہیں۔ کیسا لگ رہا ہے مسواک کرتے ہوئے؟
اچھا لگ رہا ہے جی، تو زیادہ مت کیجیے گا، بس دانت صاف ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ اسکرین پر آ رہے ہیں لائیو ہیں تو مسواک شریف کرتے ہی رہیں، تو جب آپ کو پتہ چل جائے کہ ہمارے ہو گیا 3 دفعہ کر لیا آپ نے. کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ. آپ نے کتنی دفعہ کی؟ 3 دفعہ. 3 دفعہ ہو گئی ہے. 3 دفعہ. جس طرح امیر السنت نے بتایا تھا، باپا جی نے بتایا، اسی طرح کی آپ لوگوں نے مسواک. چلیں جی ماشاءاللہ عز و جل، ہمارے مدنی منوں نے جو ہے مسواک کرنے کی سعادت حاصل کر لی ہے. اب ادھر آ جائیے میرے ساتھ. اچھا جی مدنی چینل کے ناظرین، ابھی آپ کہیں نہیں جائیے گا، کیونکہ ابھی آپ کو ایک بہت ہی شاندار سا ہم ایک منظر دکھانے جا رہے ہیں. جی میرے ساتھ آئیے، کیونکہ ابھی باب المدینہ کراچی. جی میرے ساتھ آ جائیے، میرے ساتھ آ جائیے، میرے ساتھ آ جائیے، آ جائیے آ جائیے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ارد گرد، کیونکہ ابھی ہمیں یہیں کا معلوم ہے، یہاں کا معلوم ہے، بڑا ہی پیارا موسم ہوا ہوا ہے، اور یہ مدنی چینل کی عمارت میں ہم موجود ہیں، اور ہم آپ کو ایک ایسا منظر دکھا رہے ہیں کہ جہاں پر آپ کو مدنی گنبد بھی نظر آئے گا، اور یہاں پر بارش ہو رہی ہے. اور یہ دیکھیں، یہ لائٹ آ رہا ہے، آپ دیکھیں، آپ نے شاید ایسا منظر. بارش ہو رہی ہے مدنی منو. ابھی جو ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بارش ہو رہی ہے. بارش کے وقت جو ہے دیکھیں منظر، دیکھیں وہ شیر ہے نا بڑا پیارا سا. گریل کھلوا رہے ہیں ہم آپ کو اچھے انداز سے جو ہے. یہ ہمارا مدنی گنبد براہ راست آپ اس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں مدنی چینل پر، اور بڑا ہی ایک پیارا سا منظر ہے. چلیں یہاں پر اسلامی بھائیوں کو بھی دکھائیے، یہ فیضان مدینہ کے جو ہے عاشقان رسول. اور آج ہے بعد نماز یار میرے درود شریف دے دو بھائی، درود شریف. ماشاء اللہ عز و جل بارش برس رہی ہے. درود شریف کب سے بولا. تو جب بھی بارش ہو تو مدنی چینل کے ناظرین ایک درود پاک ایسا ہے کہ اگر اس کو پڑھ لیں گے تو اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ بارش کے ہر قطرے جو ہمیں ایک ایک نیکی ملے گی. تو وہ درود پاک بھی پڑھ لیتے ہیں. اب مدنی منو اس طرح. اچھا جب بارش ہو تو یہ ہم نے احتیاط رکھنی چاہیے کہ بجلی کے بورڈ کو ہاتھ نہ لگائیں. جہاں بجلی کے تار وغیرہ ہیں اس طرف جو ہے نہ جائیے. اور بسوں کا جو یوں ہوتا ہے کہ جو باہر کی بیل ہوتی ہے اس کو بجاتے ہیں، اس میں بھی کرنٹ آ جاتا ہے. اب اگر آپ بجائیں گے تو پھر آپ بولیں کرنٹ لگ گیا. تو آپ نے احتیاط کرنی ہے. بارش میں جو ہے نقصانات ہونے کے بھی اندیشے ہیں. یہ کہ اچھا تو لگتا ہے منظر، لیکن جو بجلی کے آلات وغیرہ ہیں آپ نے احتیاط کرنی ہے. اب یہ کہ جب بارش ہوتی ہے تو بعض مدنی منوں کی عادت ہوتی ہے، بڑے بھی ایسا کرتے ہیں، گاڑی وغیرہ میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہاتھ باہر نکالتے ہیں. جس طرح یہ دیکھیں میں نے بھی ہاتھ باہر نکالا ہے. یہاں پہ کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، لیکن جب آپ روڈ پر ہوتے ہیں اور آپ ہاتھ باہر نکالتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے سامنے سے گاڑی آ رہی ہو، آپ کے ہاتھ پہ لگ جائے، تو اس سے یہ نقصان ہو سکتا ہے. تو بارش کے وقت جو ہے درود پاک جو پڑھنا چاہیے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے مدنی منو، سب مل کے پڑھیں. اللہم، زور سے پڑھیے. اور منظر دیکھ رہے ہیں بارش ہو رہی ہے اور آپ کو یہ درود پاک نہیں آتا تو آپ بھی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. ایک مرتبہ پھر پڑھ. تو یہ نیکیاں ملیں گی. اب منظر تو آپ دیکھ رہے ہیں اور بارش کے وقت ایسا منظر ہے. ہمارے ساتھ جو ایک نعت خواں بھی آئے ہوئے ہیں. عدنان بھائی آ جائیے آپ بھی. اور